بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے کہ آج کل دھوکہ دہی بہت عام ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، دودھ میں پانی کی ملاوٹ، اور خاص طور پر آج کل بیلنس چوری ہو رہی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا فرمایا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا سوال کہ دھوکہ بازی، دھوکہ دہی، بیلنس چوری، کیونکہ دھوکہ دہی کی ایک شکل ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ دھوکہ دہی کی مختلف شکلیں ہیں، دو شکلیں آپ نے ذکر فرمائی، دودھ میں ملاوٹ ہے، بیلنس چوری ہے۔ بیلنس چوری تو ویسے بہت عام ہو چکی ہے۔ ساتھی بتا رہے تھے کہ آج کل جو بیلنس چور ہیں یہ بڑی ترقی کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو بولا، آئیں گی قبریں، لگیں گی خبریں۔ بیلنس چوری سے یا دھوکے کی کسی بھی شکل سے مال حاصل کرنے والے، اور اس حرام مال سے بنگلے بنانے والے، بڑی بڑی گاڑیاں لینے والے، 3-3 لاکھ کا موبائل لینے والے، اچھے اچھے کپڑے پہننے والے، حرام مال سے جو ان کی زہری یہ ترقی ہے، یاد رکھنا یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے۔ حرام مال سے جو بنگلے بن رہے ہیں یہ بنگلے نہیں ہیں، یہ بٹھے ہیں، جو اینٹوں کا جیسے بٹھا ہوتا ہے، یہ بٹھے ہیں۔ جس گاڑی پہ یہ سوار ہیں یہ گاڑی نہیں ہے، جس سیٹ پر یہ بیٹھے ہوتے ہیں حرام مال سے جو گاڑی خریدی ہے اور اس کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، یہ ان کی نشست یہ انگاروں پر نشست ہے۔ اور جو اس حرام رقم سے ہوٹلوں پہ جا کے کھانے کھا رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ آگ کو اپنے پیٹ میں داخل کر رہے ہیں۔ مسلمان ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، مسلمان کو دھوکہ دے۔ اللہ اکبر۔ سزا کیا ہے؟ ایک حدیث ذکر کر، من غشنا فلیس منا۔ دوسری حدیث ہے، دغے باز کی، دھوکے باز کی سزا کیا ہے؟ کسی بھی شکل کا دھوکے باز ہو۔ عام شکل تو آج کل ہمارے اس دور میں بیلنس چوری کی ہو رہی ہے۔ کال کی کہ آپ کے نام کی گاڑی نکلی ہے، اتنے پیسے بھیجو، اس کے بعد نمبر بند ہے۔ حرام خورو، خوف خدا کرو، نبی کا اگر امتی کہلاتے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ اور یہ میں بات ان کی ذات کو، بیلنس چوروں کی ذات کی نفرت دل میں رکھ کے نہیں کہہ رہا، ان کو اللہ کا بندہ، کیونکہ خدا کی مخلوق ہے نا، رسول اللہ کی امتی ہے، کیونکہ کلمہ پڑھنے والا جتنا بھی مجرم ہو کافر تو نہیں بنتا۔ ان کو مسلمان سمجھتے ہوئے، دل میں ان کا ترس رکھتے ہوئے، ان کی خدمت میں گزارش ہے، خدا را اس حرکت سے بعد آ جاؤ۔ یہ زندگی کتنے دن ہے؟ چند روزہ زندگی ہے۔ یہ جو بنگلے بنائے ہیں کس کے لیے چھوڑ کے جائیں گے؟ پچھلے مزے کریں گے اور یہ قبر کے اندر جوتے کھائیں گے۔ بنگلے میں کوئی اور بیٹھے ہوں گے، یہ قبر میں جوتے کھا رہے ہوں گے۔ گاڑی پہ کوئی اور سوار ہوں گے، یہ جوتے کھا رہے ہوں گے۔ جو ان کا بینک میں رقم جمع ہوگی، پچھلے کھا رہے ہوں گے، یہ قبر میں جوتے کھا رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب
بیلس چوری، دغا بازی سے حاصل ہونے والا مال، رب کعبہ کی قسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حقوق العباد، یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں نا یہ چیزیں، دغا بازی سے جو مال حاصل، دغا بازی سے جو مال حاصل ہوا اس کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ کے نام پر، اسلام کے نام پر جو گردن کٹا لے، دین کی، قرض کی، حقوق العباد کی بخشش تو اس کو بھی نہیں ہے۔ جب شہید کے لیے معافی نہیں ہے، جب شہید اسلام کے لیے معافی نہیں ہے، کسی کا حق کھا کے مرا، جو بیلس چوری سے اور ٹھگ بازی سے جو مال حاصل کر کے مرے گا، بہت مشکل ہے۔ دعا ہے اللہ جل شان ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اصل بات ہے ہدایت کی، اگر ہدایت آ گئی، اور مجھے ایک ساتھی نے بتایا ڈیرہ غازی خان کا ایک واقعہ ہے، ایک آدمی نے پوری زندگی چوریاں کی، ڈکیٹیاں ماری، لیکن آخر میں جب اس کو ہدایت ملی، وہ لوگوں کے جا کے پاؤں پکڑتا تھا کہ خدا را مجھے معاف کر دے۔ پھر ایک تقریب منعقد تھی، اور وہ ڈیرہ غازی خان کا جو بڑا تھا، ڈی سی تھا، اس نے تقریب منعقد کی۔ اس نے کہا کہ اس بندے نے اپنی اصلاح کر لی ہے، اب یہ اپنا حق پاؤں پکڑ کر کے خود دینا۔ اور اس بندے نے جا کے درخواست کی تھی کہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ یہ بندہ بعد میں اس کی زندگی گزری، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، یہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعی مثال ہے ان مجرموں کے لیے۔ من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امتی کے لیے تو اشارہ بھی کافی ہے۔ کہتے ہیں نا غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو غلام رسول میں ہم اپنی خواہشات کو قربان کر دیں، من چاہیے زندگی نہ ہو، اپنے نبی چاہیے زندگی ہو۔ سلام محبت ہے ان کو جو اپنی خواہشات کو لات مارتے ہیں، حرام کو لات مارتے ہیں۔ اور آخر میں ایک مثال دے کے، پچھلے سال کا واقعہ دبئی کا، ہمارا پاکستانی نوجوان 25 سال اس کی عمر ہے، وہ گاڑی چلاتا تھا، تو ایک سواری کا تھیلا اس میں رہ گیا۔ بعد میں جب اس نے اس کو دیکھا تو اس میں 5 کلو سونا تھا۔ وہ تھیلا کسی تاجر کا تھا۔ کتنا سونا تھا؟ 5 کلو۔ اس نے پرچی دیکھی، اس ایڈریس کو لے کر وہ مالک تک پہنچا۔ اس بندے کی میں نے تصویر دیکھی ہے، فوٹو دیکھی ہے۔ تو مالک نے کہا کہ بیٹا، حیران ہو کے اسے پوچھا کہ اس دور میں تو اپنے ملک چھوڑ کر ادھر آیا ہے، پیٹ کے لیے آیا ہے، یہ اگر تو چھپا لیتا، رب کر جاتا، تو دیکھنے والا تو کوئی نہیں تھا۔ اس نوجوان نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا مجھے اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میرا اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اگلا حوالہ دیا کہ میری ماں نے مجھے بھیجتے ہوئے کہا کہ بیٹا، حلال حرام کا فرق رکھنا، حرام کے قریب نہ جانا۔ پھر اس ماں کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہاں، میری آواز یہ، اگر دنیا میں جہاں تک پہنچے، میں ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں، اس باپ کو سلام پیش کرتا ہوں جو بچپن سے اپنے اولاد کی تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹے، ہم نے حلال کی کمائی سے تمہارا پیٹ پالا ہے، لہذا حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے۔ حرام کی کمائی جس پیٹ میں جائے گی، یہ جو اپنے بچوں کو پھر کل یہ نہ کہتا پھرے میرا بیٹا میرے گربان میں، میرا بیٹے نے آج میرے ساتھ یہ ظلم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ، وقت دعا ہے، اللہ تعالیٰ بھٹکے ہوں کو راہ نصیب فرمائے، راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ کو کوئی اس حوالے سے کوئی مطالعہ ہو یا تجربہ ہو، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ماشاء اللہ، بہت پیارے پیارے، بہت خوبصورت الفاظ بولے ہیں آپ نے کہ اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑی محرومی کی بات ہے۔
تعلق کٹ گیا تو پھر شفاعت کا ہے جی، آخرت میں جنت میں جانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ہے، جی بس یہی پیغام ہے۔ اگر یہ، کیونکہ موت پر تو ان کا بھی یقین ہے، بیلنس چوروں کا، دگے بازوں کا، قبضہ مافیا کا، لوٹ مار کرنے والوں کا، بیت المال کے ڈکیٹ ہوں یا عوام میں کوئی ڈکیٹ ہوں، کسی کا مال ہڑپ کرنے والے ہوں، اس بات پر تو ان کا یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ اور بابا جب مرنا ہے، موت پر یقین ہے، تو اگلی بات پھر مان لو کہ قبر میں جانا ہے، قبر میں جس نے جانا ہے تو اترا ہے، حق کو حساب ہے۔ جس کا موت پہ یقین ہو گیا تو اس کو اگلے یقین بھی دل میں بٹھا لینا چاہیے کہ مرنے کے بعد پھر میں ادھر تو نہیں رہوں گا، قبر میں جاؤں گا، قبر کے بعد کہاں جاؤں گا؟ اپنے مالک کے پاس جاؤں گا۔ میرے مالک نے میرے سے پوچھ لیا تو نے کیا کمایا تھا، کہاں سے کمایا تھا اور کیا خرچ؟ ایک حدیث ہے نا کہ 5 چیزوں کا سوال ہوگا، ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ تو نے مال کو کہاں سے حاصل کیا۔ تو بہرحال دھوکہ دہی کے بارے میں آپ بالکل دھوکہ دہی کے بارے میں ہی ہے کہ آپ نے کئی دفعہ نا میں نے آپ سے یہ سنا ہے کہ قیامت والے دن جھنڈا اور وہ یعنی معیوب جگہ پر اور مطلب بہت بطور علامت کے کہ وہ انسان جب وہ اس کا تصور بھی کرتا ہے نا تو انسان بہت ذلت محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے جو روایت ابھی پڑھی ہے نا کہ دگے باز کے لیے جھنڈے کی بات، روایت اس طرح ہے کہ جو دھوکہ دینے والے ہیں قیامت کے دن دھوکے کے مطابق ان کے پچھلا حصہ شرمگاہ دوبر پر جھنڈا گاڑا جائے گا۔ اور اس سے بڑی تسلیل کیا ہے کہ پچھلے حصے میں کسی اور جگہ کا انتخاب بھی تو ہو سکتا تھا، پھر جھنڈا جتنا دھوکہ بڑا ہے جھنڈا اتنا بڑا ہے۔ بہرحال سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، العاقل تکفی الاشارہ، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ اگر میرا اور آپ کا مذاکرہ اگر ان تک پہنچتا ہے، اگر ان کا عقل اپنی ہے، پرائی نہیں ہے، عقل اپنی ہے نا، ایک اللہ والے کے جملہ کہتے ہیں بابا جب تیری عقل اپنی ہے تو پھر اپنی عقل سے تو فیصلے صحیح کرنے چاہیے۔ تو اگر عقل رکھتے ہیں ان کو چاہیے اپنی عقل سے کام لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں تو اگلا اگر ہمارے ساتھ دھوکہ کر لے تو ہمارے پر کیا گزرے گی۔ کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا جائے کہ اگر یہ معاملہ میرے ساتھ ہوتا تو میرے دل میں کیا بنتی، مجھے کتنی تکلیف ہوتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔